بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثني عبد الحميد بن جعفر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا له نحو أرض نجد فجاءت برجل يقال له ثمامة بن أثال الحنفي سيد أهل اليمامة، وساق الحديث بمثل حديث الليث إلا أنه قال تقتلني تقتل ذا دم. باب اجلاء الیہود من الحجاز، یہودیوں کو حجاز سے جلا وطن کرنے کا باب، یہودیوں کو حجاز سے جلا وطن کرنے کا باب۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة انه قال بينما نحن في المسجد اذ خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا الى يهود۔ اس اثناء میں کہ ہم مسجد میں تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانب نکلے۔ اس اثناء میں کہ ہم مسجد میں تھے کہ ہماری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر کے آئے۔ فقال انطلقوا الی یہود، تو آپ نے فرمایا کہ تم سب یہود کے پاس چلو، تم سب یہود کے پاس چلو۔ فخرجنا معه، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ حتی جئناہم، یہاں تک کہ ہم ان کے پاس آئے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فناداہم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ان کو آواز دی۔ فناداہم، ان کو آواز دی، ان کو پکارا۔ فقال یا معشر یہود اسلموا تسلموا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے یہودیوں کی جماعت تم اسلام لے آؤ، تسلموا، تم محفوظ رہو گے، صحیح سالم رہو گے۔ اے جماعت یہود اسلموا تسلموا، تم اسلام لے آؤ، تم صحیح سالم رہو گے، محفوظ رہو گے۔ فقالوا قد بلغت یا ابا القاسم، تو ان لوگوں نے کہا کہ اے ابو القاسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت، آپ نے پیغام پہنچا دیا، یعنی اللہ کا جو پیغام آپ کے ذمہ تھا وہ آپ نے ہم تک پہنچا دیا۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلك اريد اسلموا تسلموا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ذالک ارید، میں بھی یہی چاہتا ہوں، اسلموا تسلموا، کہ تم اسلام لے آؤ اور تم محفوظ اور صحیح سالم رہو گے۔ فقالوا قد بلغت یا ابا القاسم، تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا اے ابو القاسم۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک ارید، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ذالک ارید، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم اعتراف کر لو کہ تم تک پیغام پہنچ گیا۔ ذالک ارید، ارید کا معنی کیا ہے کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں کہ تم یہ اعتراف کر لو کہ تم تک پیغام پہنچ گیا، اللہ کا پیغام، اسلام کی دعوت تم تک پہنچ گئی۔ فقال لهم الثالثہ، تو تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، فقال اعلموا انما الارض للہ ولرسولہ، تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جان لو کہ بے شک زمین اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ وانی ارید ان اجلیکم، اور میں تم کو جلا وطن کرنا چاہتا ہوں اس زمین سے، یعنی مدینہ سے۔ فمن وجد منکم بمالہ شیئا، تو تم میں سے جو کوئی اپنے مال میں سے کچھ بھی پائے، فلیبعہ، تو چاہیے کہ اس کو بیچ دے، تو چاہیے کہ وہ بیچ دے۔ وَإِلَّا فَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی بیچ اوچ کر کے یہاں سے رخصت ہو جائے۔ وَإِلَّا فَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، ورنہ تم جان لو کہ زمین اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ تو یہ کون سے یہود ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا؟ ایک تو بنو نذیر کو آپ نے جلا وطن کیا، بنو قینقاع کو جلا وطن کیا، اور بنو قریظہ کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے حق میں جو فیصلہ دیا کہ جو قتال کے لائق ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، باقی کو قیدی بنا لیا جائے۔ تو یہ جو یہاں پر جلا وطن کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، یہ یہود کے کچھ چھوٹے قبیلے باقی رہ گئے تھے مدینہ میں، یہودیوں کے کچھ چھوٹے قبیلے، بچے کھچے جو قبیلے تھے وہ باقی رہ گئے تھے مدینہ میں، جو تعلیم و تعلم وغیرہ کے کام میں مشغول تھے، جو تعلیم و تعلم کے کام میں مشغول تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جلا وطن کرنے کا ارادہ فرمایا،
تو سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت پہنچائی، سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے اسلموا تسلموا، لیکن انہوں نے صرف کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، کافی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تمہیں اعتراف کر لو کہ تم تک اللہ کا پیغام پہنچ چکا، اگر تم نہیں مانتے ہو تو پھر یہاں سے جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جلا وطن ہونے کا حکم دیا۔ تو یہ بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع کے علاوہ مدینہ کے اندر یہود کے کچھ چھوٹے قبیلے تھے جو مدینہ میں رہ کر تعلیم و تعلم وغیرہ میں مشغول تھے، ان کی جلا وطنی کی بات ہے اس روایت میں۔ ہاں قال حدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور قال ابن رافع حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ بنو نذیر اور قریظہ کے یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا۔ کہ بنو نذیر اور قریظہ کے یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قتال کیا، جنگ مول لی، تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا۔ بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو تمام یہودیوں سے آپ نے مصالحت کر لی تھی، تمام یہودیوں سے مصالحت کر لی تھی، اور عہد معاہدہ ہو گیا تھا کہ نہ تو تم ہمیں کوئی تک نقصان پہنچاؤ گے اور نہ ہم تم کو کوئی نقصان پہنچائیں گے، تم اپنی جگہ پر قائم رہو گے، ہم اپنی جگہ پر۔ لیکن یہودیوں نے عہد شکنی شروع کر دی، جیسا کہ ان کی طبیعت اور فطرت میں پہلے سے یہ چیز ہے۔ تو بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش رچی، جس کی بنیاد پر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا، اور قریظہ جنگ خندق کے موقع پر انہوں نے درپردہ کفار قریش کا ساتھ دیا۔ فاجلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نذیر واقر قریظہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا، واقر قریظہ ومن علیہم، اور قریظہ کو برقرار رکھا اور ان پر احسان کیا، یہاں تک کہ قریظہ نے جنگ کی اس کے بعد، یعنی غزوہ خندق کے موقع پر انہوں نے کفار کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی۔ فقتل رجالهم وقسم نساءهم واولادهم واموالهم بین المسلمین، تو آپ نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا، یعنی جو قتال کرنے کے لائق تھے ان کو قتل کر دیا، قسم نساءهم، اور ان کی عورتوں اور بچوں اور ان کے اموال کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ الا ان بعضهم لحقوا برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فآمنهم واسلموا، مگر ان میں سے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے تو وہ ایمان لے آئے، واسلموا فآمنهم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان دی، واسلموا، اور وہ اسلام لے آئے۔ مگر ان میں سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے، فآمنهم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان دی، واسلموا، اور وہ اسلام لے آئے۔ واجلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود المدینہ کلهم بنی قینقاع، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے تمام یہودیوں کو جلا وطن کر دیا، بنو قینقاع جو عبداللہ بن سلام کی قوم کے لوگ ہیں۔ بنو قینقاع نے جو ہے کس طریقے سے جو ہے شکنی کی، وہ ان کا واقعہ یہ ہے کہ مدینہ کے اندر ایک مسلمان عورت کچھ تجارتی سامان لے کر کے ان کے قبیلے میں پہنچی، اور اس نے چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، ایک سونار کے پاس وہ آئی تو وہاں پر کچھ یہود جمع ہو گئے اور عورت سے کہا کہ نہیں تم اپنا چہرہ کھولو، اپنا چہرہ تم کھولو، تو اس عورت نے کھولنے سے منع کر دیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے سازش یہ رچی کہ اس عورت کے کپڑے کو پیچھے سے کہیں باندھ دیا کہ جب وہ کھڑی ہوئی تو اس کا جو ہے جب وہ کھڑی ہوئی تو بے پردہ ہو گئی، اس کا جسم کھل گیا، جس کی بنیاد پر وہاں ایک مسلمان تھے، یہ دیکھ کر کے انہوں نے اس سونار کو قتل کر دیا، جس نے اس عورت کے ساتھ یہ حرکت کی تھی، اس یہودی سونار کو قتل کر دیا۔ تو وہاں پر اس سونار تو اس کے قبیلے کے کچھ لوگوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ پھر مدینہ میں یہ خبر پہنچی کہ جو ہے یہود بنی قینقاع نے آج ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔
اور پھر وہ پورے واقعے کی اطلاع ملی کہ اس طریقے سے یہودیوں نے کیا ایک عورت کے ساتھ، جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے اوپر چڑھائی کی اور ان کو جلا وطن کرنا چاہا اور ان کو جلا وطن کیا. ان کو مدینہ سے جلا وطن کیا، آگے تفصیل آئے گی بنو قینقاع وغیرہ. تو کہا کہ ہم قوم عبداللہ بن سلام، یہ عبداللہ بن سلام کے قوم کے لوگ ہیں. وہ یہود بنی حارثہ، اور بنو حارثہ کے یہودیوں کو بھی آپ نے جلا وطن کیا. وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ بِالْمَدِينَةِ، اور مدینہ کے اندر جتنے بھی یہودی تھے سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کر دیا. ہاں یہ فَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ جو ارض ہے یہ ارض مدینہ مراد ہے یا پوری جو زمین مراد ہے؟ نہیں، یہ ارض حجاز مراد ہے یہاں پر. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی حقیقت میں تو پوری روئے زمین مراد ہے کہ پورے زمین کا مالک اور حاکم یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے. یعنی پورے روئے زمین میں اللہ رب العالمین کا حکم چلنا چاہیے. تو جہاں تک مسلمان، چونکہ ابھی مسلمان مدینہ میں تھے اس لیے ابھی مراد مدینہ کی سرزمین لیں گے، ورنہ حکم تو یعنی جو ان کو خطاب کیا جا رہا ہو مدینہ کی سرزمین کے تعلق سے کہ تم یہ خالی کر دو اللہ اس کے رسول کے لیے، اسی پر اس کا حکم اور اس کی حکمرانی چلے گی. حقیقت میں یہ حکم پورے روئے زمین کے لیے ہے. روئے زمین کا اصل حقدار اللہ اور اس کے رسول ہیں کہ ان کا فرمان نافذ کیا جائے، ان کا حکم چلے. تو پورے روئے زمین کے لیے عمومی لحاظ سے، لیکن مخاطب کے لحاظ سے مدینہ کی سرزمین مراد ہے. چلیے. قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بهذا الإسناد. هذا الحديث وحديث ابن جريج أكثر وأتم. تو اس روایت میں ہے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، کہ میں یہود اور نصارہ کو ضرور بضرور جزیرۃ العرب سے نکال باہر کروں گا. حتی لا عدا الا مسلما، یہاں تک کہ میں نہیں چھوڑوں گا مگر صرف مسلمان. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال أخبرنا سفيان الثوري قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله كلاهما عن أبي الزبير بهذا الإسناد مثله. باب جواز قتال من نقض العهد، باب ہے جنہوں نے عہد و معاہدہ کو توڑ دیا، عہد شکنوں سے قتال کرنے کے جواز کا باب ہے ان لوگوں سے قتال کے جواز کا جنہوں نے عہد و معاہدہ کو توڑ دیا. وجواز انزال اہل الحسن علی حکم حاکم عدل اہل للحکم، اور ایسے عادل حاکم جو فیصلہ کرنے کا اہل ہو، اور ایسے عادل حاکم جو فیصلہ کرنے کا اہل ہو، اس کے حکم پر قلعے والوں کو نیچے اتارنے کے جواز کا باب. اور ایسے عادل اور منصف حاکم جو فیصلہ کرنے کا اہل ہو، لائق ہو، اس کے حکم پر قلعے والوں کو نیچے اتارنے کے جواز کا باب. قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ ومحمد بن المثنى وابن بشار والفاظهم متقاربہ. قال ابو بکر حدثنا غندر عن شعبۃ وقال الاخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ، یعنی یہ صراحت کر رہے ہیں کہ غندر نے ایک جگہ ان سے روایت کیا ہے، دوسری جگہ حدثنا کا صیغہ استعمال کیا دوسری سند میں. حدثنا شعبۃ عن سعد بن ابراہیم قال سمعت ابا امامہ بن سہل بن حنیف قال سمعت ابا سعید الخدری قال نزل اہل قریظہ علی حکم سعد بن معاذ، کہ اہل قریظہ سعد بن معاذ کے فیصلے کے مطابق قلعے سے نیچے اترے. کہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں تسلیم ہوگا، تو اسی بنیاد پر وہ قلعے سے نیچے اترے. تو اہل قریظہ یہ نیچے اترے سعد بن معاذ کے فیصلے پر. فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی سعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو بلانے کے لیے بھیجا. فاتاہ علی حمار، تو
وہ آپ کے پاس آئے گدھے پر سوار ہو کر کے، فلما دنا قریبا من المسجد، تو جب مسجد سے قریب پہنچے، فلما دنا قریبا من المسجد، تو جب وہ مسجد سے قریب پہنچے. یہاں مسجد سے مراد مسجد نبوی نہیں ہے، مسجد سے مراد مسجد نبوی نہیں ہے، اس لیے کہ مسجد نبوی ہی میں خیمہ زن تھے، ان کے بازو کی ایک رگ کٹ گئی تھی جو غزوہ خندق میں، جس کی وجہ سے اللہ کے وہ خیمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خیمہ لگا دیا تھا مسجد میں. تو مسجد میں تو وہ تھے ہی مسجد نبوی، وہاں سے وہ آئے تھے. یہاں مسجد سے مراد وہ مسجد ہے جہاں پر مسلمانوں نے نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے بنو قریظہ کے محاصرہ کے دوران نماز وغیرہ کی ادائیگی کے لیے جو جگہ مخصوص کر لی تھی نماز کے لیے. بنو قریظہ کے محاصرے کے دوران نماز کی ادائیگی کے لیے مسلمانوں نے جو جگہ مخصوص کر لی تھی وہ مسجد مراد ہے. فلما دنا قریبا من المسجد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للانصار، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا، قوموا الی سیدکم او خیرکم، کہ تم سب اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو، او خیرکم، یا اپنے بہتر، یا اپنے میں سب سے اچھے کے لیے، کیونکہ وہ سردار تھے، قبیلے اوس کے سردار تھے سعد بن معاذ. ثم قال، پھر کہا، ان هؤلاء نزلوا على حکمک، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ اترے ہیں آپ کے فیصلے پر، کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ان کو منظور ہوگا. تو بنو قریظہ کے لوگ یہ قبیلے اوس کے حلیف تھے، بنو قریظہ قبیلے اوس کے حلیف تھے، جس کے سردار سعد بن معاذ تھے. تو ان سے انہیں توقع تھی کہ شاید جو ہے وہ ہماری رعایت کریں گے اور ہمارے حق میں بہتر فیصلہ کریں گے. قال، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا، تقتل مقاتلتهم، کہ آپ ان میں جو قتال کرنے والے ہیں ان کو قتل کر دیں، وَتَسْبِي ذُرِّيَّتَهُمْ، اور ان کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیں. قال فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قضیت بحکم اللہ، کہ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھی منشا یہی. وربما قال قضیت بحکم الملک، کہ تو نے ملک یعنی حقیقی بادشاہ کے حکم کے مطابق فیصلہ سنایا. ولم يذكر ابن المثنى، وربما قال قضيت بحكم الملك. تو اس روایت میں ایک لفظ یہ ہے، قوموا الى سیدکم او خیرکم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سردار کے لیے اٹھو یا اپنے میں سے اچھے کے لیے. تو کیا جو ہے کسی کے استقبال میں کھڑا ہونا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ اس لیے کہ اس کے بھی مقابل ایک حدیث آتی ہے جس میں ہے، لا تقوم کما یقوم العاجم، کہ تم ویسے نہ کھڑے ہو جس طریقے سے اجمی لوگ اپنے سرداروں کی تکریم اور تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو اس کا جواب دو طریقے سے دیا گیا ہے. پہلا جواب وہ ہے جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے. پہلا جواب یہ ہے کہ جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس سے اہل فضل و کرم اور علماء کی تقریب میں کھڑے ہونا جائز ہے جب وہ آئیں تو ان کے لیے کھڑا ہونا ان کے استقبال کے لیے جائز ہے. اور یہ اس قیام میں سے نہیں ہے جس سے روکا گیا ہے، اس لیے کہ یہ جو ہے ان لوگوں کے لیے ممانعت ان لوگوں کے لیے ہے، ان اجمیوں کے لیے ہے جو اپنے بڑوں کی تکریم اور تعظیم کے لیے مسلسل کھڑے رہتے تھے جب تک وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. جب تک کہ وہ مجلس میں ہوتے تھے وہ ان کی تکریم اور تعظیم میں کھڑے رہتے تھے، بیٹھتے ہی نہیں تھے. تو یہاں پر وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ آئیں تو ان کے استقبال کے لیے اٹھنا اور کھڑا ہونا جائز ہے. ممانعت اس صورت میں ہے جب یہ کہ ان کی تکریم اور تعظیم میں کوئی بیٹھے ہی نہ، جب تک وہ بیٹھے رہیں اس وقت تک وہ سب کے سب کھڑے رہتے تھے. دوسری صورت جو علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے، کہا کہ ممانعت کھڑے ہونے کی ہے، لیکن اگر کھڑے ہو کر کے چل کر کے ان کے تقریب میں اور ان کی تعظیم میں ان کی طرف چل کر کے جانا یہ ممنوع نہیں ہے. کھڑا ہونا یہ ممنوع ہے، جیسے کہ بیٹھے ہوئے کوئی آیا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو ایسا نہیں.
البتہ اٹھ کر کے ان کی طرف چل کر کے ان سے جا کر کے سلام کرنا، ان کو اچھی طریقے سے جو ہے ان کو ان سے ملاقات کر کے ان کو اسٹیج تک یا مجلس تک لے کر کے آنا، یہ ممنوع نہیں ہے، یہ ممنوع نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے قوموا وامشوا الیہ تلقیا و اکراما، قوموا وامشوا الیہ تلقیا و اکراما، یہ اگر صورت ہے تو ممنوع نہیں ہے، یعنی کھڑے ہو اور ان کے اکرام اور ملاقات کے لیے ان کی طرف جاؤ، کھڑے ہو اور ان کی اکرام اور تکریم کے لیے ان کی طرف جاؤ اور ان سے ملاقات کر کے مجلس میں اپنے ساتھ لاؤ، تو یہ علماء یا سردار جو اہل کرم اور اہل فضل اہل شرف ہیں تو ان کے لیے ممنوع نہیں ہے۔ ممنوع وہی صورت ہے جو اجمیوں کے ہاں طریقہ رائج تھا کہ جب بھی ان میں کا کوئی بڑا آتا تھا تو اس وقت تک کھڑے رہتے تھے جب تک کہ وہ مجلس میں موجود ہوتا تھا یا بیٹھا رہتا تھا، کوئی بھی نہیں بیٹھتا تھا۔ قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد قال وفي حديثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله وقال مرة حكمت بحكم الملك۔ دیکھیے قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ ومحمد بن العلاء الحمدانی كلاهما عن ابن نمیر قال ابن العلاء حدثنا ابن نمیر قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشة قال اصیب سعد یوم الخندق رماه رجل من قریش یقال له ابن قریقہ رماه فی الاقفل۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کے دن زخمی ہو گئے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کے دن زخمی ہو گئے، رماه رجل من قریش، قریش کے ایک آدمی نے ان پر تیر چلائی جس کو ابن قریقہ کہا جاتا تھا، رماہ فی الاقفل، انہوں نے جو ہے بازو کے اندر ایک رگ پر تیر ماری، رماہ اس نے تیر ماری فی الاقفل، اقحل کہتے ہیں کہ جو ہے ایک رگ بازو کے اندر جو ہے ایک رگ کا رگ ہے، بازو کے اندر ایک رگ کا نام ہے، ارخن معروف، رماہ فی الاقحل تو بازو کے اندر ایک رگ پر اس نے تیر ماری، فضرب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمۃ فی المسجد یعودہ من قریب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ نصب کیا کہ آپ ان کی عیادت کر سکیں قریب سے، کیونکہ آپ کا گھر بھی مسجد کے متصل تھا، یعودہ من قریب کہ آپ ان کی عیادت کر سکیں قریب سے، فلما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الخندق، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس آئے، وضع سلاح اور ہتھیار کو رکھ دیا، فاغتسل اور غسل فرما لی، فاتاہ جبریل تو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، وہ ینفض راسہ من الغبار، اس حال میں کہ وہ اپنے سر سے غبار کو جھاڑ رہے تھے، اس حال میں کہ وہ اپنے سر سے غبار کو جھاڑ رہے تھے، فقال تو کہا وضعت السلاح واللہ ما وضعناہ، آپ نے ہتھیار اتار دیے، حالانکہ اللہ کی قسم ہم نے ہتھیار نہیں اتارا، اخرج الیہم، آپ ان کی طرف نکلیے، یعنی بنو قریظہ کی طرف آپ نکلیے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأینا، کہاں، فاشار الی بنی قریظہ، تو جبریل علیہ السلام نے بنو قریظہ کی جانب اشارہ کیا، فقاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کیا اور وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے، ان کے پاس مضبوط قلعہ تھا، سب قلعہ بند ہو گئے، فنزلوا علی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ قلعے سے نیچے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحکم فیہم الی سعد بن معاذ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے فیصلہ سعد بن معاذ پر ٹال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ چونکہ ان کے حلیف رہے ہیں اس لیے وہی کوئی مناسب فیصلہ کریں، اور اس قبیلے کے یہ سردار تھے۔ قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ میں ان کے سلسلے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ ان میں جو قتال کرنے کے لائق ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور آل اولاد اور جو ہے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے اموال تقسیم کر دیے جائیں، تو اس کے مطابق جو ہے فیصلہ نافذ ہوا۔ قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام قال ابي فاخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل۔ قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام قال اخبرني
أبي عن عائشة أن سعدا قال وتحجر كلمه للبرء فقال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه اللهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني أجاهدهم فيه اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتي فيها فانفجرت من لبته فلم يرعهم وفي المسجد معه خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم فقال يا أهل الخيمة ما هذا قال يأتينا من قبلكم فإذا سعد جرحه يعز دما فمات فيها يغض دما فمات منها. وہی واقعہ ہے، تھوڑا اس میں کچھ اور تفصیل ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا ان سعدا قال وتحجر کلمہ للبرء. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وتحجر کلمہ للبرء، اور ان کا زخم شفا یابی کے لیے سوکھ گیا تھا. وتحجر کلمہ، ان کا زخم سوکھ چکا تھا، للبرء شفا یاب ہونے کے لیے، یعنی جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے زخم بھر گیا تھا. تحجر کلمہ، تحجر معنی یبیسا، کلمہ زخم، قلم کے معنی زخم، ان کا زخم یہ سوکھ گیا تھا، للبر شفا یابی کی طرف جاتے ہوئے. فقال اللہم انک تعلم ان لیس احد احب الی ان اجاہد فیک من قوم کذبوا رسولک. تو سعد بن معاذ نے کہا کہ اے اللہ تو بخوبی جانتا ہے کہ روئے زمین پر کوئی نہیں ہے کہ جس کے احب الی، کہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہو کہ میں جہاد کروں تیرے سلسلے میں اس قوم سے جنہوں نے تیرے رسول کی تکذیب کی. اے اللہ تو بخوبی جانتا ہے کہ میرے نزدیک کوئی بھی شخص زیادہ محبوب نہیں ہے جہاد کرنے کی بالمقابل تیرے سلسلے میں، یعنی تیرے راستے میں، اس قوم سے جنہوں نے تیرے رسول کی تکذیب کی. وَأَخْرَجُوهُ، اور ان لوگوں نے اس رسول کو ان کے وطن سے نکال باہر کیا. اللہم فَإِن كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْءٌ، اے اللہ اگر قریش کے حرب اور جنگ سے کوئی چیز باقی رہ گئی ہو، فَأَبْقِنِي، تو تو مجھ کو باقی رکھ. اجاہدہم فیکا، تیرے راستے میں ان سے جہاد اور قتال کروں. اللہم فإنی اظن انک قد وضعت الحرب بیننا وبینہم، اے اللہ میں سمجھتا ہوں کہ تو نے لڑائی ختم کر دی ہے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان، یعنی یہ آخری لڑائی ہے جو کہ وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے. کہ تو اے اللہ میرا خیال یہ ہے کہ تو نے لڑائی ختم کر دی ہے ہمارے اور ان کے درمیان. فَإِن كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، تو اے اللہ اگر تو نے ہمارے اور ان کے درمیان لڑائی ختم کر دی ہے، فَافْجُرْهَا، تو اس زخم کو تو جاری کر دے، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِيهَا، اور اس کے اندر میری موت کر دے. فَافْجُرْهَا، تو اس زخم کو جاری کر دے، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِيهَا، اور میری موت اس کے اندر کر دے. فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّتِهِ، تو زخم پھوٹ پڑا ان کے حصلی سے. لبہ کا نہر کو گلے کے پاس کا حصہ حصلی، تو ان کے حصلی سے جو ہے زخم پھوٹ پڑا. فَلَمْ يَرُعْهُمْ وَفِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ خَيْمَةٌ مِّن بَنِي غِفَارٍ، تو ان کو نہیں ڈرایا اس حال میں کہ مسجد میں ان کے ساتھ بنو غفار کا ایک خیمہ لگا ہوا تھا. تو بنو غفار کے لوگوں کو نہیں ڈرایا مگر یہ کہ خون ان کی طرف بہتا ہوا آ رہا تھا. فقالوا یا اہل الخیمۃ ما هذا الذی یاتینا من قبلکم، یا اے اہل خیمہ یہ کیا چیز ہے جو تمہاری جانب سے ہمارے پاس آ رہی ہے. فاذا سعد جرحه یغض، تو جو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم یہ رس رہا تھا، یہ خون بہا رہا تھا. یغض بمعنی یسیل، کہ ان کا زخم یہ خون بہا رہا تھا. یغض تیزی کے ساتھ نکلنے کو یغض کہتے ہیں. فمات منہا، تو اسی سے ان کی وفات ہو گئی، اسی سے ان کی موت ہو گئی. تو مصیبت یا پریشانی کے اندر موت کی تمنا کرنا یہ ممنوع ہے.
مصیبت اور پریشانی کے اندر موت کی تمنا کرنا ممنوع ہے، لیکن شہادت کی تمنا کرنا ممنوع نہیں ہے، شہادت کی تمنا کرنا ممنوع نہیں ہے۔ اور دوسرے ایک ہی اس طریقے سے معلق کر کے بھی آدمی کہہ سکتا ہے کہ اللہ جب تک میرے لیے زندگی میرے حق میں بہتر ہو تب تک تو مجھ کو باقی رکھ، اور اگر میرے حق میں وفات بہتر ہو تو مجھ کو وفات دے دے۔ تو اس طریقے سے بھی دعا کرنا جائز اور درست ہے، یہ موت کی تمنا نہیں ہوگی، اس ممنوع میں صورت میں داخل نہیں ہوگی۔